السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مرکب ممنوع من الصرف اور مرکب بنائی، ان کی پہچان سما پر موقوف ہے یا قیاسی ہیں؟ جو چیز صرف یا نحو کے اندر قواعد کے ذریعے سے بیان کر دی جائے اس کو قیاسی کہا جاتا ہے، اور جس کا قاعدہ ضابطہ نہ ہو، بس ویسے ہی جیسے جارہ ہیں یا مشبہ بالفعل ہیں، یہ 6 کے 6 ویسے ہی سنے گئے ہیں، یا رفع جارہ ہیں، باؤ واؤ 17 یہ ویسے سنے گئے ہیں۔ ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے، جبکہ مرکب بنائی مزجی، صوتی اور اضافی اور توصیفی وغیرہ ایک ضابطہ مقرر کیا گیا ہے، اس کو قیاسی کہا جائے گا۔ مرکب بنائی وہ مرکب ہے جس میں 2 کلمے بغیر اضافت اور اسناد کے مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں اور دونوں کو ربط دینے والا کوئی حرف بھی ہو، جیسے 11 سے لے کر 19 تک، یہ ایک ضابطہ ہے قیاسی۔ اسی طرح مرکب مزجی ہے، مرکب منع صرف ہے، مرکب جس میں 2 کلمے بغیر اضافت اور اسناد کے مل کر ایک کلمہ ہو کر کسی چیز کا نام بن گیا ہوں، جیسے بالا بکا، تو یہ ایک ضابطہ مقرر کر دیا۔ ہمارے خیال کے مطابق مرکب ممنوع صرف اور مرکب بنائی یہ دونوں قیاسی، ان کی پہچان قیاسی طریقے سے کی جائے، قاعدہ ضابطہ کے تحت کی جائے۔ مبنی الاصل و مبنی میں کیا فرق ہے؟ مبنی الاصل جو اصل وضع میں اس کی مبنیت کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی مبنیت کو پہچاننے کے لیے کسی اور ذریعہ کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وضع میں ہی وہ مبنی ہو، جبکہ مبنی دوسرا جو لکھا ہے اس سے مراد ہے مشابہ مبنی، اس کو کہا جاتا ہے۔ مشابہ مبنی کی پہچان کے لیے اور مشابہ مبنی کو پہچاننے کے لیے مبنی الاصل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ کون سی مشابت ہے۔ مشابت کے اصل میں 4 قسمیں ہیں: لفظی مشابت، معنوی مشابت، احتجاجی اور مطابقی۔ جو مشابہ مبنی بنتی ہیں 10 چیزیں یا 8 چیزیں بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ان 8 یا 10 کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے مشابت کی وجہ سے مبنی الاصل کے ساتھ مشابت رکھتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ مبنی بن جاتی ہیں، جیسے اسماء استفہام وغیرہ ہیں، یا مضمرات ہیں، موصولات ہیں، اشارات ہیں، مرکبات ہیں بعض، تو یہ مبنی بنتے ہیں ان 3 مبنی الاصل کے ساتھ مشابت رکھنے کی وجہ سے۔ فعل ماضی، تمام حروف یا فعل امر، ان کے ساتھ مشابت کی وجہ سے۔ سوال نمبر 3، آتیتہ طلباً، مان میں مان اور بیت شبرن کے کماشن میں کماش کیا بن رہا ہے؟ تمییز بن رہا۔ اللہم زدہ علما میں تمییز کی کون سی قسم ہے؟ تمییز کی ویسے تو ایک لفظ کے اعتبار سے یہ اللہم زدہ علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدہ علما نے تمییز کی قسم تمییز بالنسبہ ہے، جو نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے، یعنی جملے سے، اسم تفصیل سے، یا مصدر سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ یہاں جملے سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو مجھے زیادہ کر دے، کس بات میں؟ ان میں زیادہ کر دے۔ سوال نمبر 4، بقیت بضع سنین میں سنینہ کون سی تمییز ہے؟ بقیت بضع سنین میں سنینہ کون سی تمییز ہے؟ تو یہ انہیں باقی رکھے والوں میں سے بعض بضع سنینہ تمییز یہ بن رہی ہے مفرد سے ابہام کو دور کرنے والی تمییز، یعنی کہ بعض ایسی ہوتی ہیں جو نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہیں، بعض مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہیں، اور مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہیں تو مقدار ہو گئی، غیر مقدار سے آگے عدد ہے، تو یہ عدد سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ اسی طرح عن المغیرہ میں ال کون سا ہے؟ یہ الزیدہ ہے، جو نام و علم پر آتا ہے وہ الزیدہ کہلاتا ہے۔ رأیت غلامی میں فتح تقدیریہ اور یادو اور یرزا میں ضمہ تقدیریہ کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اعراب بالحرکت کے متحمل نہیں ہوتے، اعراب بالحرکت کو قبول نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے جو ہے یہ تقدیری اعراب دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے آخر میں حروف علت ہوتے ہیں۔ حروف علت کو علت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عام حروف کی طرح
جو اعراب ہوتے ہیں حرکتی اعراب ان کے متعمل نہیں ہیں، ان کو برداشت نہیں کرتے. ان کے اوپر اگر ضمہ فتح کسرہ آ جائے تو اس کو حذف کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، ماقبل کو حرکت دینی پڑتی ہے. تو اس لیے ان کے آخر میں ایسے حروف نہیں ہیں جو اعراب بالحرکت کے مطابق، اسی لیے ان کو تقدیر رکھا گیا ہے. یدن بیدن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یدن بیدن کی ترکیب میں اس کو حالی زیادہ بنا یباؤ جو نکال کر بیچا جائے. یدن بیدن نقدی نقدی. یباؤ فعل مجہول اس میں ہوا ضمیر ذوالحال. یدن بیدن جن اس سے حال ہے اور بیدن یہ متعلق ہے اس کے یباؤ کے. واللہ تعالی عالم. یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن ہے.